جی باٹم لائن پہ آ جائیں. کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو, اور اس کے بعد میں نے جب ان سے پوچھا کہ 57 شکیں ہیں جو ڈاکیومنٹ ان کو دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے, اس میں انہوں نے کہا 56 میں بھی پرابلم ہے, 51 میں بھی پرابلم ہے, 106 میں بھی پرابلم ہے, 63 ہے تو پرابلم ہے ہی, 199, 200, 201, بہت ساری اور شکوں کا بھی انہوں نے اگزامپل دیا. اور انہوں نے کہا کہ بہت مطلب یہ وہ ظاہر ہے آرٹیکل 8 تو بہت ہی زیادہ فنڈامنٹل رائٹس کو کر رہا تھا, وہ تو خیر بلاول صاحب نے شاید نکال دیا. بٹ ناؤ کتنے مسودے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے, واٹ از دا باٹم لائن سلمان اکرم راجہ صاحب؟ دیکھیں باٹم لائن وہی ہے جس طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے اشارہ کیا کہ اس اسمبلی کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی آئینی ترامیم کرے. پورے آئین کا یہ ڈھانچہ تبدیل کر رہے ہیں, اس کی روح کو مسخ کر رہے ہیں. یہ ایک خوفناک صورتحال ہے کہ مسودہ یہ عوام کے سامنے نہیں لا رہے, میرے سامنے نہیں لا رہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس دستخط کر دو. مولانا پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, دیگر لوگوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کوئی بھی آئینی ترمیم اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ عوام جانے کہ کیا ہو رہا ہے, اپنی رائے دیں. اور یہ اسمبلی جس کو ہم فارم 47 کی اسمبلی کہتے ہیں, اس کے لیے یہ ترمیم کرنا ایک بہت ہی بونڈا مذاق ہے قوم کے ساتھ. تو اصولی موقف تو یہی ہے کہ اس اسمبلی کو کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے کہ ایک نقطہ بھی یہ اس آئین کا تبدیل کرے. جب آئندہ کبھی کوئی اسمبلی ہوگی اور یہ صورتحال ہوگی کہ آپ مسودے کو عوام سے شیئر کر سکیں, عوام کو بتا سکیں, اور رات کی تاریکی میں آپ کو ترامیم نہ کرنی پڑے, تو پھر دیکھیں گے. اس وقت تو ایک شب خون مارا جا رہا ہے. دوبارہ پھر کوشش کی جائے گی اس 63A کے فیصلے کے بعد, جو کہ متوقع ہے کہ جھوٹ اور جبر کی بنیاد پر ایک آئینی ترمیم کی جائے. یہ رونے کا مقام ہے. اور اصولی موقف یہی ہے کہ اس تمام عمل کے نتیجے میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. نہ یہ طریقہ درست ہے, نہ یہ اسمبلی اس کا استحقاق رکھتی ہے. تو یہ فرما دیجیے گا, کیونکہ آج عرفان صدیقی صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے نکلے اور میڈیا سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہہ دیا 2 ہفتے میں آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی یہ عدالتی پیکیج اور ترامیم کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ سوٹ کرتے ہیں, اگر وہ آ جائیں تو 100 بسم اللہ, اور اگر پی ٹی آئی ان کو بنا لے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, یا آپ کو لگ رہا ہے ڈاماڈول ہو سکتی سچویشن؟ نہیں, دیکھیے میری 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, اور میں نے تو بہت ان کو ثابت قدم پایا ہے. تو میں اسی پہ اپنا جو موقف ہے یا اپنا جو تاثر ہے وہ بیان کروں گا. میں سمجھتا ہوں جو اصولی معاملات ہیں ان پر وہ بہت واضح ہیں, اور ان کا ارادہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. سر یہ وکلا برادری اور جو ہمارے بار کاؤنسلز ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں اس پورے کیس میں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں منصور علی شاہ صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت چھٹی پر کیوں چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی نجی مصروفیات بھی تھیں, کوئی ٹسل بھی ہے. اور مطلب یہ جو ڈرفٹ نظر آ رہا ہے ہمیں جوڈیشری میں, آف کورس یہ ڈرفٹ کریٹ کیا جا رہا ہے, یہ حکومت کا حملہ ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 97 سے بھی معاملات آگے چلے گئے, جو 1997 میں معاملات ہوئے تھے سپریم کورٹ میں. آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ کیوں اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اکتوبر کا مہینہ ایسا کیوں ہے کہ اس کے بعد کوئی قیامت نے آ جانا ہے؟ جی بالکل, آپ درست سوال کر رہی ہیں. آپ نے ترامیم کرنی بھی ہیں تو ایک یکمشت آپ یہ 60-70 آرٹیکلز کو کیوں ترمیم کر رہے ہیں, اور کیوں اتنی جلد بازی ہے کہ یہ اکتوبر ہی میں کرنا ہے؟ ظاہر ہے 25 اکتوبر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہے, اس کے بعد وہ ریٹائر ہوتے ہیں, اور اگر ترامیم نہیں ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں. تو کوشش بظاہر یہی نظر آ رہی ہے کہ ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے, یا ان کو ایک ایسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے جو اپنی طاقت کھو بیٹھا ہو. اصل طاقت اس سے پہلے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی گئی ہو, جس میں من پسند جج وزیر اعظم لگا چکے ہوں چیف جسٹس, اور پھر وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے دیگر جج لگا چکے ہوں. تو ساری کوشش اس وقت یہی ہے کہ 25 اکتوبر یا 26 اکتوبر سے پہلے آئین کا جو حلیہ ہے وہ بگاڑ دیا جائے, سپریم کورٹ کو مسخ کر دیا جائے. تو یہ جلد بازی اسی لیے ہو رہی ہے, اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ وکلا برادری اس میں آپ کو کہاں پا رہے ہیں آپ ان کو, اسپیشلی بار کاؤنسلز؟ اور کیونکہ کل بھی ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی دیکھیے وکلا برادری جو ہے وہ جی دیکھیے جو بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر صاحب حریفال صاحب نے تقریر کی وہ شاندار تھی.
میں خراج عقیدت خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں. دیکھیں بلاول بھٹو کے بیٹھے ہوئے جس جرت سے انہوں نے جو تمام ذہن کی لوٹ پیش کی گئی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے, اس کی مدافعت کی, اس کو جھوٹا کہا, یہ تمام تر عمل جو ہے, یہ تمام تر آئینی ترمیم جو ہے بشمول کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے, یہ آئین پر ایک حملہ ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف ایک کٹ پتلی عدالت قائم کر کے ہمارے حقوق چھیننا ہے, پارٹیوں کو بین کرنا ہے, آپ کو مجھے ملٹری کورٹس کے آگے پھینکنا ہے. تو اس کے خلاف مدافعت ہر سطح پہ ہے, اور جو غیر متوقع مدافعت کوئٹہ میں ہوئی, کوئٹہ ہائی کورٹ بار کے صدر کی جانب سے ہوئی, وہی عوام کی آواز ہے. آپ دیکھیں گی جہاں بھی یہ اٹھے گا معاملہ, عوام کی آواز بار کے جو صدر ہیں کوئٹہ میں اس سے مختلف نہیں ہوگی. سر لیکن یہ مستفین کاظمی صاحب کی آواز آج کیوں اٹھی سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں میں نہیں جانتا, میں موجود نہیں تھا کہ کیا ہوا. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, ایک واقعہ ہوا وہ ہو گیا, میں اس کی جزیات نہیں جانتا. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ 500 وکلا باہر کھڑے ہیں, اگر آپ نے کوئی فیصلہ ہمارے خلاف دیا تو پھر دیکھیں. یہ دھمکی آمیز لہجہ اور رویہ, میرا خیال ہے علی ظفر صاحب ایک ریپیوٹیڈ لائر ہیں, اینڈ آف کورس اس طرح کا. چلے مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہیں, انہوں نے کیا کہا, میں اس کو اس سے زیادہ بڑھاوا نہیں دوں گا. ایک شخص نے کھڑے ہو کے کوئی بات کر دی, that's the end of it. اوکے ٹھیک ہے. میں سر لیٹس اس کم ٹو دیکھیں ایک تحریک تو ضرور چلے گی, ایک تحریک تو ضرور چلے گی. نہیں بولے سر, میں سن رہی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پاکستان کے آئین کو لوٹ کے ڈکار مار لیں. اس کے خلاف ضرور آواز اٹھے گی, مزاحمت ہوگی, ہر سطح پہ ہوگی. اوکے میں اب اگر پی ایم بلاول بھٹو صاحب کے پاس جو مسودہ ہے جس کے بلٹ پوائنٹس وہ ہر بار کاؤنسل میں شیئر بھی کر رہے ہیں, وہ اپنی تقریروں میں بھی ان کو مینشن کر رہے ہیں, اب یہ مسودہ کون سا ہے؟ مطلب یہ مسودہ وہی ہے جس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے کچھ, یا یہ کوئی نیا مسودہ ہے؟ لیکن کیا پتا, کسی کو بھی نہیں پتا نا. یہی تو مذاکرہ خیز بات ہے کہ ایک مسودہ آپ سامنے رکھیے, آپ اتنے شرمسار ہیں اس مسودے کے حوالے سے کہ آپ اس کو پیش نہیں کرنا چاہتے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ پیش ہو گیا, اس کو آپ پڑھیں گی, میں پڑھوں گا, دیگر دوست پڑھیں گے, یہ جواب نہیں دے سکیں گے, یہ اس کا دفاع نہیں کر سکیں گے, اس لیے اس کو خفیہ رکھ رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو سر آئینی کورٹس کے حوالے سے یہ اتنے شور ہیں, یو تھنک دیو پکڈ ا لوکیشن کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ, کوئی بلڈنگ انہوں نے لے لی ہے؟ بیکاز آئی تھنک دے آر سو شور کہ یہ ہو جائے گا, 2 ہفتے میں منظور بھی ہو جائیں گی, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے میں یہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو آپ کی کیا انفارمیشن ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ بلڈنگ انہوں نے لے لی؟ مجھے نہیں پتا لے لی ہے کہ نہیں لے لی. اس عدالت کو یہ کہاں بٹھانا چاہیں گے, کسی ہوٹل میں کمرہ بک کریں گے یا اس کے لیے بلڈنگ تعمیر کریں گے, کوئی تاج محل ہوگا, مجھے نہیں پتا. لیکن جو بھی ہوگا یہ ایک سیاہ عدالت ہوگی, ایک کٹ پتلی عدالت ہوگی. اچھا سلمان قرآن صاحب, ایز وی اسپیک آپ کے جو سپورٹرز ہیں جو احتجاج کی کال دیتے ہیں, آپ کے بانی پی ٹی آئی, جن کی آواز پہ وہ باہر نکلتے ہیں, آج جن کو بھیڑ بکریوں سے تشبیہ دی ہے نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے, تو یہ احتجاج کی سیاست کرتے ہیں. اینڈ آئی بلیو ہمیں یہ پی ٹی آئی کے بارے میں بھولنا نہیں چاہیے کہ احتجاج کی سیاست کی ہے انہوں نے بہت عرصے تک, ڈیلیورنس اس طرح سے نہیں دے سکے ہیں. بٹ ہیز پی ٹی آئی ناؤ ریئلائزڈ its mistake and come on a new track, because now that you're also there with them, have you noticed a change? جی بالکل. پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں پہلے بھی اور اب بالخصوص ایک جمہوری جماعت ہے جو پاکستان میں جمہوریت دیکھنا چاہتی ہے, آئین کا راج دیکھنا چاہتی ہے. ان لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو فارم 47 کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کسی کا یہ کہنا کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. وہ دیکھ چکے ہیں لوگوں کو کہ وہ کیا ہیں, اور اگر انہوں نے امید لگائی ہے, انہوں نے اپنا اعتماد ایک لیڈر کو دیا ہے, تو اس کی کوئی وجہ ہے, کیونکہ باقی لیڈران 40 سال سے ان کے سامنے جو کھیل پیش کر چکے ہیں وہ کھیل انہوں نے رد کر دیا ہے, مسترد کیا ہے. آج پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں, وہ IPPs ہوں, وہ ہماری بدحال تعلیم ہو, بدحال صحت ہو, یہ تمام آپ کو پچھلے 40 سال کے عرصے پر محیط جو حکومتیں ہیں ان کے فیصلوں میں
ان کا جو جواز ہے, جو وجہ ہے, وہ وہاں ملتی ہے. تو پاکستان کی عوام ہرگز بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جو ان کو کہتے ہیں اپنے زوم میں ہمارے سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ یا اشرافیہ, وہ اصل میں بے وقوف ہے. The joke is on them, not on the people of Pakistan.